اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج میں جو نسخہ آپ کی خدمت کے اندر لے کر آیا ہوں وہ ان دوستوں کی خدمت میں یہ حاضر خدمت ہے جن کی ٹانگ کے اندر درد ہو جاتی ہے اور کمر کے جو اخیر میں درد ہوتی ہے یا کمر کے جو نیچے ہڈی ہوتی ہے وہاں درد ہوتی ہے، یا ایسے سمجھ لیں کہ ساری ٹانگ میں درد ہو جاتی ہے اور پھر پاؤں وغیرہ جو ہے وہ سن ہو جاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، میں حکیم محمد افضل قادری افضلیہ طبی چینل سے آپ کی خدمت کے اندر یہ جو نسخہ رکھنے لگا ہوں یہ میرے مطلب کا چلتا ہوا نسخہ ہے، اور اس طرح کے موتی اور اس طرح کے جوارات جو ہے وہ میں آپ کی خدمت کے اندر پیش کر رہا ہوں۔ ان کی قدر کیا کریں اور مجھے دعائے خیر سے جو ہے وہ یاد کیا کریں۔ تو اب بغیر تمہید کے میں آپ کی خدمت میں وہ نسخہ جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے سیمل فار جو ہے سفید وہ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے شنگرف لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اکر کرخا لینا ہے، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ نے میٹھا تیلیا جو ہے وہ لینا ہے۔ اب آپ نے لونگ لینے ہیں اور جعفر لینے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے جاوتری وغیرہ جو ہے وہ لینی ہے۔ تو آپ کا نسخہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ تقریباً 7 اجزاء جو ہے وہ بنتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا وزن جو ہے وہ عام وزن ہونا چاہیے، یعنی کہ 1 تولہ آپ لے سکتے ہیں۔ تو پان وغیرہ جو ہے اس کے پتے جو ہوتے ہیں اس کا کوٹ کر ارک وغیرہ نکال کر اس کے اندر کھرل کریں۔ یہ نہ ملے تو آپ پھر ادرک کا جو پانی ارک ہے وہ نکال کر اس کے اندر ان ساری چیزوں کو آپ نے کھرل کرتے رہنا۔ تقریباً 4-5 دن جو ہے وہ کھرل کریں، 1 تولہ پانی جو ہے وہ ڈال کر۔ تو اس کے بعد آپ بالکل ماش کی جو دال ہوتی ہے اس کے برابر اس کی جو گولیاں ہیں وہ بنا لیں اور سکھا کر دھوپ کے اندر رکھ کر تو ان کو محفوظ کر لیں۔ تو یہ ایک گولی جو ہے ان دوستوں کی خدمت کے اندر آپ پیش کریں جن کی ٹانگ کے اندر درد ہوتا ہے، کمر کی نیچے والی ہڈی کے اندر درد ہوتا ہے، یا جو پاؤں ہیں وہ سن ہو جاتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ پوری ٹانگ کے اندر درد ہوتا ہے، چاہے وہ دائیں ہے چاہے وہ بائیں ہے۔ پانی کے ساتھ ایک گولی کھانا کھانے کے بعد آپ نے استعمال کروانی ہے۔ ریگولر تقریباً 2-3 ہفتے استعمال کروانی پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹانگ کی درد جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں جب یہ گولی استعمال کروانی ہے تو بالکل جو بادی چیزیں ہیں اور کھٹی چیزیں ہیں، ترش اشیاء جو ہیں، ان 2 چیزوں سے بالکل مکمل طور پر اپنے مریض کو جو ہے وہ پرہیز کروانا ہے۔ اس کو بولنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی جو سرد تار چیز ہے وہ نہیں کھانی، یعنی کہ اعصابی، اور اس کے بعد وہ چیز جو کہ ترش ہے اور سرد ہے، یعنی کہ خشک اور جو سرد چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں اس کو بند کروا دینی ہیں۔ ہاں، ایک مالش جو ہے وہ بھی ہم کرواتے ہیں، وہ مال کنگنی ہوتی ہے، اس کا آپ نے تیل لے لینا ہے۔ وہ مارکیٹ سے بازار سے بنا بنایا جو ہے وہ مل جاتا ہے، پہلے نہیں ملتا تھا لیکن اب چونکہ مل جاتا ہے۔ تو اگر کوئی صاحب اگر خود نکال لیں بدریہ پتال جنتر کے تو اس کا تو کیا ہی کہنا ہے۔ وہ جس جگہ پر درد ہے اس ہڈی کے اوپر آپ نے خوب زوردار ہاتھوں سے مالش کرنی ہے، اور مالش کرنے کے بعد اس کے اوپر کوئی نمدہ وغیرہ جو ہے وہ باندھ دیں، تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اس سے درد جو ہے وہ بڑی جلدی ریکور ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر مال کنگنی کا تیل جو ہے وہ آپ 1-2 قطرہ جو ہے وہ دودھ پتی کے اندر استعمال کریں تو اور زیادہ سونے کے اوپر سہاگا ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
تمام مسلمانوں کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری صحیح کو اپنی پاک بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، کیونکہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت جو ہوتی ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں میں الحمدللہ اپنے سینے کے جو راز ہیں ان کو میں کھول رہا ہوں، تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کا صلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔